بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد سب سے پہلے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد تمام سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں عشرہ کرامت کے سلسلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے والی گفتگو میں ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کی، عرض کیا تھا کہ ہادیان دین اور رہبران الہی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اسلامی معاشرہ اور دینی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور جو موانع ان راستوں پر مشاہدہ کیا جاتا ہے، تو ان کے سدباب کے لیے ایک الہی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ امام علیہ السلام نے معاشرے کو تباہ و بربادی کی دھانے پر لے جانے والے کچھ ایسے انحرافات کے سدباب کے لیے اپنی الہی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی، جن کی بنیاد پر جو ہے شیعہ فکر کے حوالے سے نظام فکری شیعہ جو ہے وہ وہاں پر مستحکم ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے ایک بہترین انداز میں ایک الہی نظام اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے عوامل و اسباب فراہم کیا امام علیہ السلام نے۔ تو پہلا وہ انحراف جو معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتا ہے وہ فکری اور اعتقادی انحراف تھا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور جو دوسرا انحراف جو معاشرے کو برباد کر دیتا ہے اور معاشرے میں اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے جو چیز، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رفتار اور کردار میں انحراف کا شکار ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے سدباب کے لیے بھی اپنی عملی سیرت اور علمی سیرت کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں دی ہے، اور ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اس انحراف سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اس انحراف کو بچنے کی صورت میں ہم جو ہے ایک بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے رفتار اور کردار میں انحراف کے سلسلے میں ایک بہترین حدیث اور پرفیض الفاظ پر مشتمل ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امام علیہ السلام دیکھیں، جب انسان کسی رفتار کو انجام دیتا ہے، جب انسان کا کردار کوئی عمل انجام دے دیتا ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سوچنا ہوگا کہ میرا یہ عمل اور میرا یہ کردار آیا منحرفانہ ہے یا درست طریقے سے انجام پا رہا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ فردی لحاظ سے بھی جب انسان فردی لحاظ سے اس کا ملاحظہ کرتا ہے اور اس کو درست کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک معاشرے کا ایک فرد واحد ہے، ایک جز ہے، اس کا عضو ہے، لہٰذا وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان انفرادی طور پر اپنا کردار ٹھیک کرنے کے لیے، اپنا گفتار ٹھیک کرنے کے لیے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ اس کا کردار اور گفتار منحرفانہ نہ ہو، بلکہ درست طریقے سے انجام پائے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ایک تعبیر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنا کردار کس طرح سے درست کریں۔ امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو 7 چیزوں کے بغیر اگر انسان اس کو انجام دیتا ہے، ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، تو گویا اس نے اپنے ساتھ مذاق کر دیا۔ کوئی بھی عاقل انسان اپنے ساتھ مذاق نہیں کرتا، لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں کے بغیر گویا مذاق ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، لیکن استغفار کے بعد وہ پشیمان نہیں ہوتا، دلی طور پر اس سے پشیمان نہیں ہوتا، تو گویا استغفار کیا لیکن اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کامیابی کا خواہاں تو ہوتا ہے، لیکن اس راہ میں کوشش اور تگ و دو نہیں کرتا۔ کامیابی کا خواہاں ہے لیکن کوشش نہیں کرنے والا انسان گویا آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ
مزاح کر رہا ہے۔ تیسری چیز، ایک ایسا انسان جو دور اندیش ہونا چاہتا ہے لیکن وہ احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھتا، وہ انسان ایسا ہے جو اپنے ساتھ جو ہے وہ مزاح کر رہا ہے۔ چوتھی چیز، انسان جو ہے وہ بحث کا خواہاں تو ہے لیکن صبر و تحمل اور کوشش نہیں کرتا اس کے حصول کے لیے، تو گویا وہ اس خواہش میں اپنے ساتھ مزاح کر رہا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ خدا کی یاد تو کرتا ہے، متذکر بے اللہ ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، اس نے کوشش نہیں کرتا، تو گویا وہ انسان بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ کہ جو انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کرتا ہے اور خواہاں ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، لیکن اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، یعنی ہر نفس خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نفس جو بھی چاہتا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا انسان اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے، بلکہ ان دو چیزوں کو ساتھ انجام دینا۔ اور آخری چیز جو ہے، انسان جو ہے موت کو یاد کرتا ہے لیکن موت کے حوالے سے کبھی تیار نظر نہیں آتا، ایسا انسان بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے گفتار میں، کردار میں اور اپنے اعمال کو ان طریقوں پر، اس نہج پر لے جا کر اس میں درستگی، جب تک درستگی پیدا نہ کریں اس وقت تک جو ہے انسان جو صحیح کامیابی ہے، جو حقیقی سعادت مندی ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں وہ کبھی اس کو پا نہیں سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سعادت دنیاوی اور اخروی سے ہمکنار